أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آج کی قرآن کلاس میں خوش آمدید. کلاس کا حسب معمول ہم آغاز کرتے ہیں ایک خوبصورت دعا سے. تو میں درخواست کرتا ہوں محترم رفیع شاہ نواز صاحب سے پلیز دعا پڑھ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ترجمہ: اے ہمارے رب، ہماری طرف سے قبول کر لے. اے ہمارے رب، ہماری طرف سے قبول کر لے. یقیناً تو ہی بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے. جزاکم اللہ رفیع صاحب. اب آج کی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں درخواست کرتا ہوں معید احمد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی حدیث سنن ترمذی کتاب فضائل القرآن سے لی گئی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بروز قیامت عاشق قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات میں منزل بہ منزل ترقی کرتے جاؤ، اور اسی طرح خوش الہانی اور سنوار کر پڑھو جس طرح تم دنیا میں خوش الہانی اور سنوار کر پڑھتے تھے. تمہاری منزل جنت میں وہاں ہوگی جہاں تم آخری آیت تلاوت کرو گے. جزاکم اللہ. اب آج حسب معمول ایک چھوٹا سا اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ فخر قرآن مجید ہی کو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر مرض کا علاج بتایا ہے اور تمام قوا کی تربیت فرمائی ہے، اور جو بدی ظاہر کی ہے اس کے دور کرنے کا طریق بھی بتایا ہے. اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو اور دعا کرتے رہو اور اپنے چال چلن کو اس کی تعلیم کے ماتحت رکھنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم پچھلی کلاسوں سے اس کی دہرائی کرتے چلے آ رہے ہیں کہ قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے 3 بنیادی طور پر آپ کو چیزوں کا مد نظر رکھنا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے جو بھی حروف ہر ایک لفظ کے اندر جو بھی حروف ہیں آپ نے ان کو اسی طرح انہی حروف کو ان کے مخارج کے مطابق ادا کرنا ہے. نمبر 2، آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہر ایک حرف کے اوپر جو حرکات اور علامات ہیں ان کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ کون سی وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ حرف کو ہم نے کتنا لمبا پڑھنا ہے یا چھوٹا پڑھنا ہے. ایک اور تیسری بات یہ ہے کہ تمام حروف کی مختلف صفات ہیں اور ان حروف کو ہم نے انہی صفات کے مطابق ہم نے ادا کرنا ہے. اور جو صرف ہم نے ابھی تک سیکھی ہے وہ بنیادی طور پہ ہم نے فرق کرنا سیکھا ہے کہ تفخیم
اور ترکیب، اس دونوں قسم کے جو حروف ہیں ان میں ہم نے کیسے تمیز کرنی ہے اور ان کے کیا فرق پڑ سکتا ہے اگر ہم ان کو مد نظر نہ رکھیں۔ تو یہی ہم نے کہا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے، یہ ایسی ایک چیز ہے جو قرآن کریم کے الفاظ کے معنی تبدیل کر دیتی۔ تو اس لیے جو بھی قرآن کریم میں یہ فرق ہے ہمیں یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ میں نے پہلی کلاس یا دوسری میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ جو زبان کا کردار اس میں اہم ہے، کہ جب بھی آپ نے بھاری کسی حرف کو ادا کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زبان تھوڑی سی درمیان سے یا پیچھے سے اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اور منہ کے اندر جو خلا ہے، خالی حصہ ہے، وہ کم سے کم ہو جاتا ہے، تب وہ لفظ بھاری آواز میں ادا ہوتا ہے۔ اور ترکیب جب ہوتا ہے تو وہ زبان اوپر کی طرف نہیں اٹھتی۔ تو یہ دو بنیادی طور پہ اقسام ہیں، ان کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے کہ بھاری آواز میں ادا ہونے والے حروف کون سے ہیں اور ہلکی آواز میں ادا ہونے والے حروف کون سے ہیں۔ تو اس سے ہم نے یہ آگے چل کے دیکھا کہ جب نے انالیسس کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ کل جو 29 حروف ہیں عربی کے، ان میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ کسی بھی حرکت کی موجودگی میں وہ ہمیشہ بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں، تفخیم۔ اور 3 حروف ایسے ہیں جو بعض صورتوں میں یا بعض شرائط کے تحت بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہی حروف ہلکی آواز میں ادا ہوتے ہیں۔ اور کل 29 میں سے اگر یہ 7 حروف نکال دیں تو باقی جو بچتے ہیں وہ ہیں 19 حروف۔ تو وہ 19 حروف آپ نے کسی بھی صورت میں وہ الفاظ کے اندر آئے تو آپ نے ان کو ہلکی آواز کے ساتھ ہی ادا کرنا ہے۔ تو 7 جو حروف ہیں جو ہمیشہ بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں، اب تک مجھے امید ہے کہ یہ زبانی یاد ہو جانے چاہیے، کیونکہ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سے ان کو بھی شناخت کرنا سیکھیں گے جب ہم آخر پہ پریکٹس پہ جائیں گے۔ تو یہ 7 حروف ہیں، اگر نہیں ہے تو آپ ان کو یہ مد نظر رکھیں، ان کو زبانی یاد کریں کہ خو، صاد، ضاد، طا، ظا، غائن اینڈ قاف۔ یہ 7 حروف ہیں جو کسی بھی حرکت کے ساتھ آئیں یا کوئی بھی علامت ان کے ساتھ ہو، یہ شروع میں ہو آخر میں ہو، کسی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ حروف ہمیشہ ہی آپ نے بھاری آواز میں ادا کرنے ہیں۔ پھر 3 حروف ایسے ہیں جو ہم نے سیکھا تھا کہ وہ بعض اوقات تو بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں، بعض اوقات ہلکی آواز میں ادا ہوتے ہیں، تو ان کا فرق جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اور وہ 3 حروف ہیں الف، لام اینڈ را۔ 3 حروف الف، لام اینڈ را، یہ 3 حروف آپ نے ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے کہ کون سی شرط کے تحت یہ بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں اور کس شرائط کے تحت یہ ہلکی آواز میں ادا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ الف سے بہت سمپل چیز ہے کہ یہ ہمیشہ جو اس کو آپ نے جو پچھلا حرف ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے جو اس سے اٹیچڈ ہے۔ اگر تو وہ حرف بھاری آواز میں ہے تو آپ نے الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے، اور اگر وہ الف سے پہلے والا حرف ہلکی آواز والا ہے یا ترکیق ہے تو آپ نے ترکیق والا تو اس کو بھی آپ نے ہلکی آواز میں ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ کے کہ خواہ تو آپ موٹا بھاری آواز میں فل موت ادا کریں، لیکن جب آپ اس کی آواز ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو آپ پھر ایسے کر دیں، خواہ، ایسے منہ تھوڑا سا سمائلی کھول دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، آپ کی بالکل سموتھ آواز 2 سیکنڈ تک 2 حرکات کے برابر ہونی چاہیے، وہ پوری ساری بھاری آواز میں ادا ہونا چاہیے، خواہ ایسے، خواہ۔ اور اس الف میں یہ آپ دیکھیں کہ میم ہے، میم ان 7 حروف میں سے نہیں ہے جو ہمیشہ بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں، اور یہ مشروط حروف میں سے بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میم وہ ہے جو ہمیشہ ہلکی آواز میں ادا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے میں نہیں کہنا، ما نہیں کہنا، میں کی ایک سموتھ آواز میں 2 حرکات کے برابر یہ آپ نے اس کو ہلکی آواز میں ادا کرنا ہے۔
پھر یہ دیکھیں کہ لام کو ہم نے دیکھا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ عموماً اکثر لام جو ہے وہ ہلکی آواز میں ادا ہوتا ہے، سوائے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے لفظ کے اندر جب اللہ سے پہلے والا لاسٹ متحرک آخری متحرک حرف کے اوپر یا تو فتحہ ہو یا دمہ ہو، تو پھر اللہ کے لفظ کے اندر جو لام ہے وہ آپ نے بھاری ادا کرنا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں، یہ اللہ ہے لکھا، یہ لام ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ لاسٹ متحرک، اس سے پہلے بھی ایک لام ہے وہ متحرک نہیں ہے، اس سے پہلے الف ہے وہ بھی متحرک نہیں ہے، اور نون متحرک ہے سوری، تو اس کے نون کے اوپر ہم نے دیکھا کہ فتح کی علامت ہے، تو اب اس نے ہمیں بتایا کہ یہ والا لام آپ نے موٹی یا بھاری آواز میں ادا کرنا ہے۔ ان اللہ، لا یہ موٹا، پھر حدود اللہ، اس لام کے موٹے ہونے کی وجہ بھی کہ لاسٹ جو متحرک آخری متحرک مین ایسا حرف جس کے اوپر حرکت ہوتی ہے، فتح کسرہ دمہ، تو یہ دال کے اوپر بھی آپ دیکھیں دمہ ہے، تو وہ دمہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ والا اللہ کا لام جو ہے یہ آپ نے بھاری آواز میں ادا کرنا ہے۔ اور باقی صورتوں میں اسی طرح اگر یہ لاسٹ متحرک، ایون اللہ کے ورڈ کے اندر بھی یہ لام اگر لاسٹ متحرک حرف کے اوپر کسرہ کی علامت ہے، تو پھر آپ نے اس لام کو بھی باریک یا ہلکی آواز میں ادا کرنا ہے۔ اور یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ باقی ہر صورت میں اللہ زی ورڈ اللہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ چاہے وہ اس سے پہلے فتح ہے چاہے اس سے پہلے دمہ ہے، آپ نے اس کو ہلکی آواز میں ادا کرنا ہے۔ حالانکہ دیکھیں لاسٹ اس لام سے پہلے، لام مشدد سے پہلے الف پہ فتح ہے، ادھر لام مشدد سے پہلے آپ دیکھیں لاسٹ متحرک نون پہ بھی فتح ہے، یہاں پہ ہم بھاری آواز میں پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ ہم نہیں پڑھ رہے، تو صرف آپ نے دیکھنا ہے لام الجلالہ کہ ورڈ اللہ کے لفظ کے اندر جب لام مشدد سے پہلے لاسٹ متحرک ورڈ کے اوپر فتح، حرف کے اوپر فتح ہو یا دمہ ہو، تو آپ نے فتح اس کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے، اگر کسرہ ہو تو آپ نے یہاں بھی ہلکی آواز میں پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ لام جہاں بھی آئے اس سے پہلے کچھ بھی ہو، لام کے اوپر بھی کچھ ہو، آپ نے اس لام کو ہلکی آواز یا باریک آواز کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ را، یہ مختلف علامات اس کو بتاتی ہیں کہ اگر تو اس کے اوپر فتح ہو، ورٹیکل فتح ہو یا فتح تین ہو، فتح تین مین دو زبر، یا دمہ ہو یعنی کہ پیش، اور یا دمہ تین ہو یعنی کہ دو پیش، را ہمیشہ پھر پر بھاری اور تفخیم ہوگا۔ اور اسی طرح اگر را ساکن ہو تو اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ساکن را سے پہلے والے حرف کے اوپر یا فتح ہو یا دمہ کی علامت ہو، را سے پہلے، وہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ حرف تفخیم ہے یا ترقیق ہے، آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ را ساکن سے پہلے فتح والا حرف ہے یا دمہ والا حرف ہے، تو یہ را ساکن بھی پر یا بھاری آواز میں ادا کیا جائے گا۔ ان باقی علامات میں سے اب بچتی ہیں کسرہ اور کسرتین، تو ان دونوں صورتوں میں را نے ہمیشہ ہلکی یا باریک آواز میں ادا ہونا ہے، اور اگر را ساکن ہو تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے والے حرف کے اوپر نیچے کسرہ کی علامت ہے، تو آپ نے را ساکن کو بھی باریک پڑھنا ہے۔ اور چوتھی آخری اس کی شرط یہ ہے کہ اگر ساکن را سے پہلے یا ساکن آ جائے، اور پھر آپ یہ را ساکن سے پہلے یا یہ را ساکن جو ہے چاہے وہ اصلی ساکن سکون ہو یا اس کو وقف کرتے ہوئے سکون اس کے اوپر لا رہے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ نے ساکن را سے پہلے یا ہو تو پھر یہ والا را آپ نے ہلکی یا باریک آواز کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہیں۔ تو اب کیونکہ ہم اپنے کورس میں آگے آگے بڑھتے ہیں تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ علامات یا ہم نے جو اس کی صفات ہے اس کے مطابق تو ہم نے پہلی ایکسپلور کی ہے کہ بھاری آواز میں حروف ادا ہونے والے اور ہلکی آواز میں ادا ہونے والے حروف۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حروف کی حرکات اور علامات کے مطابق ہم نے کیسے پڑھنا ہے۔
اس کے لیے آپ کے سامنے 4 صورتیں ہیں. قرآن کریم کے حروف کو آپ کے پڑھنے کے لیے 4 مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ نے حرف کو 1 سیکنڈ 1 حرکت تک پڑھنا ہے. اب یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ بعض عربی میں کہتے ہیں 1 حرکت کے برابر پڑھنا، لیکن 1 حرکت کے لیے آپ کو کوئی میجرمنٹ چاہیے کہ کیا 1 حرکت کتنی ہے. تو بعض ہم اس کی آسانی کے لیے کہتے ہیں کہ جی 1 سیکنڈ تک آپ نے پڑھنا ہے. تو بعض حروف کو آپ نے 1 سیکنڈ تک پڑھنا ہے اس کی علامت کے مطابق، بعض حروف کو آپ نے 2 سیکنڈ تک یا 2 حرکات کے برابر پڑھنا ہے، اس سے 1 حرکت سے ڈبل. اور بعض علامات کی موجودگی میں آپ نے اس حرف کو 3 سے 5 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور بعض صورتوں میں آپ نے حرف کو 4 سے 6 سیکنڈ. یہ 4 ہی صورتیں ہیں، 1 حرکت، 2 حرکت، 3 سے یا 4 اور 5 یا 4 سے 6. اس 4 سے 6 یا 3 سے 5 سے مراد یہ ہے کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہیں تو اس وقت آپ نے ڈیٹرمن کرنا ہے کہ آپ کی 1 حرکت کتنی ہے. اگر آپ بڑی لمبی تلاوت کر رہے ہیں کسی سٹیج کے اوپر، تو آپ لمبی ایک تلاوت کرتے ہیں لمبی آواز کے ساتھ، تو وہاں پہ پھر آپ کا جو 1 سیکنڈ وہ والی حرکت ہے وہ تھوڑی آپ خود ہی اندازہ کر لیتے ہیں کہ وہ چینج ہو جاتی ہے. لیکن گھر جب آپ قرآن کریم عام پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے رمضان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی 1 حرکت پھر وہ اتنی لمبی نہیں ہوتی اس تلاوت کے برابر. تو اس لحاظ سے اگر آپ نے جو منیمم اور میکسیمم وہ آپ کو بتا دیا ہے کہ 1 حرکت 3 سے 5 حرکات تک لے کے جا سکتے ہیں اور 4 سے 6 حرکات تک لے کے جا سکتے ہیں. تو وہ اب یہ آپ نے ہمارے آگے کورس تک آپ نے یہ چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ جو 3 بنیادی حرکات ہیں وہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. تو وہ ہے فتح، کسرہ اور دمہ. وہ آپ نے 1 سیکنڈ یا 1 حرکت تک ادا کرنے ہیں. پھر لمبی حرکات جن میں سے فتح اشباعیہ، کسرہ اشباعیہ، دمہ اشباعیہ، غنہ، اخفاء، ادغام مال غنہ، اقلاب، یہ مد لین، مشدد حروف، یہ آپ نے 2 سیکنڈ تک یا 2 حرکات کے برابر ادا کرنے ہیں. پھر چھوٹی مد، یہ جو ٹلڈا شیپ ہے یہ والی اس کے اوپر الف، تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ جہاں پہ ہوگی تو آپ نے 3 سے 5 حرکات کے برابر ادا کرنا ہے. اور جہاں پہ یہ تھک والی مد ہوگی، بڑی مد اس کو کہتے ہیں، تو وہ آپ نے 4 سے 6 سیکنڈ تک ادا کرنی ہے. تو یہ 4 مختلف صورتیں ہیں، 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 3 سے 4، آپ سمجھ لیں 3 اور 4، 1 2 3 4. اگر اس اصول کو آپ ذہن میں رکھیں کہ 1 کہاں کرنا ہے، 2 کہاں کرنا ہے، 3 کہاں کرنا ہے اور 4 کہاں کرنا ہے، تو آپ کی تلاوت بہت بہتر ہو جائے گی. اب آپ بہت سارے لوگ اس کو کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات بتا رہے ہیں کہ یہ، لیکن اگر آپ میرے پہ یقین کریں تو سب سے زیادہ غلطیاں جو آج کا ہمارا لیسن ہے فتح، کسرہ، دمہ کے اوپر ہی ہوتی ہیں. سب سے آسان ہے اور سب سے زیادہ غلطیاں یہاں پر ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ امکان بھی یہاں کے ہم ان الفاظ کے قرآن کے الفاظ کے معنی تبدیل کر دیں. تو اس لیے آپ نے آج کے لیسن پہ خصوصی توجہ دینی ہے، غور سے سنیں اور اس کی پریکٹس کریں، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم ان غلطیوں سے اپنی تلاوت کے دوران بچیں گے. تو اب میں آج کی 3 جو بنیادی حرکات ہیں اس کے لیے درخواست کرتا ہوں مرید صاحب سے. جی جزاک اللہ امان اللہ صاحب. محترم سامعین، آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو حرکات ہیں ان کا کتنی اہم رول ہے قرآن کریم کو صحیح تلفظ سے پڑھنے کا. 3 بنیادی حرکات جو عربی زبان میں ہیں ان کو فتح یا زبر کی علامت سے دیکھا جاتا ہے، کسرہ یا زیر کی علامت، یا دمہ یا پیش کی علامت سے دیکھا جاتا ہے. عربی زبان میں ہر ایک حرف کو اگلے حرف سے ملانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے حرف پر ضرور کوئی نہ کوئی حرکت ہو. تو یہ بنیادی اصول ہے کہ اگر کسی حرف پہ کوئی حرکت ہے تو اس کو اگلے حرف سے ملایا جا سکتا ہے. تو ہم اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے فتح بنیادی حرکت ہے. فتح کی حرکت یا علامت ایک چھوٹی سی ترچھی لائن کو کہتے ہیں اور یہ ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے. اردو میں اس کو زبر بھی کہتے ہیں. کوئی بھی حرف جس پر فتح کی حرکت ہو اسے مفتوح کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کھلا ہوا. فتح والے حروف یا فتح والا حرف
کی ادائیگی ایک حرکت یعنی 1 سیکنڈ کے برابر ہوتی ہے۔ مفتوح حروف کو ہمیشہ نرمی سے بغیر کسی جھٹکے کے ادا کرنا چاہیے۔ اس کو اگر آپ نے سمجھنے کے حساب سے دیکھنا ہو تو انگریزی کا حرف اے جو ہے کی ساؤنڈ جو ہے وہ 1 سیکنڈ کی ساؤنڈ وہ فتحہ کی ساؤنڈ ہے۔ یہ بھی نوٹ کرنا ضروری ہے کہ تفخیم اور ترقیق یعنی بھاری اور ہلکی آواز میں ادا ہونے والے حروف کا خاص خیال رکھا جائے جب کسی بھی حرکت والے حرف کو پڑھا جا رہا ہو۔ اب اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں فتحہ کی۔ یاد رکھیں کہ جب کسی حرف پر کوئی اعراب نہیں ہوں گے تو اس کو اس کی پوری شکل میں پڑھا جائے گا۔ مثلا الف کو اگر پڑھنا ہو تو الف، لام اور فا، یہ 3 حروف مل کے الف بنتا ہے، لیکن جب الف کے اوپر حرکت آ جائے گی تو پھر وہ اصول ختم ہو کے 1 سیکنڈ والا رول یعنی 1 سیکنڈ میں اس کو ادا کرنا ہے۔ الف ہو جائے گا ا، با ہو جائے گا ب، تا ہو جائے گا ت، ثا ث، جیم ج، ح ح، خا خ۔ آپ نے دیکھا کہ خا جو ہے وہ بھاری حرف ہے تو اس کو ہم نے اسی حساب سے پڑھا۔ دال د، ذال ذ، را را، ضا ضا، سین ث، شین ش، صاد ص، ضاد ض۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو حروف لال رنگ میں لکھے گئے ہیں ان کو ہم نے تھک لیٹر ہیں تو اسی حساب سے پڑھنا۔ اسی طرح کسرہ کی حرکت یا علامت ایک چھوٹی سی ترچھی لائن کو کہتے ہیں اور یہ ہمیشہ حرف کے نیچے آتی ہے۔ اردو میں اسے زیر بھی کہتے ہیں۔ کوئی بھی حرف جس پر کسرہ کی حرکت ہو اسے مکسور کہتے ہیں۔ کسرہ والے حروف کی ادائیگی ایک حرکت یعنی 1 سیکنڈ کے برابر ہوتی ہے۔ مکسور حرف کو ہمیشہ نرمی سے بغیر کسی جھٹکے کے ادا کرنا چاہیے۔ کسرہ کی علامت والے حرف کی آواز ہمیشہ انگریزی کے حرف آئی یعنی جب اس کو ساؤنڈ میں پڑھیں گے ای تو اس ای کی آواز نکلے گی کسرہ کی۔ اور یہاں پہ بھی نوٹ یہی کرنے والی بات ہے کہ تفخیم اور ترقیق یعنی بھاری اور ہلکی آواز میں ادا ہونے والے حروف کا خاص خیال رکھتے ہوئے پڑھیں۔ مثلا با جو ہے وہ بی بن جائے گا۔ اب اس کی بھی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں، وہی جس طرح ہم نے الف با کی مثالیں لی۔ الف ای، با بی، تا تی، ثا ثی، جیم جی، حا حی، خا خی، دال دی، ذال ذی، را ری، ذا ذی، سین سی، شین شی، صاد ثی، ضاد دی۔ یاد رکھیں کہ ہم نے ان کے مخرج جو ہیں وہ پہلے پڑھ لیے تھے تو اسی حساب سے تمام الفاظ کی ادائیگی کرنی ہے۔ اب اگلی جو حرکت ہے وہ ہے ضمہ، یعنی اس کو اردو میں پیش بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی واو کی طرح کی علامت ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے۔
कोई भी हर्फ जिस पर दम्मा की हरकत हो उसे मदमूम कहते हैं। फतह और कसरा वाले हरूफ की तरह इसकी अदायगी भी एक हरकत यानी 1 सेकंड के बराबर होती है। मदमूम हरफ को हमेशा नरमी से होंठों को कदरे गोल करते हुए बगैर किसी झटके के अदा करना चाहिए। दम्मा की अलामत वाले हर्फ की आवाज हमेशा अंग्रेजी के हर्फ ऊ, जिसको यू भी कहते हैं, और उसकी साउंड ऊ होती है, उस तरह की आवाज होती है इसकी। जिस तरह बा के ऊपर जब दम्मा आएगा तो उसको बू पढ़ा जाएगा। यहाँ पे भी वही असूल नोट करने वाली बात कि तफखीम और तरकीक वाली आवाजों में अदा होने वाले हरूफ का खास ख्याल रखा जाए। इसकी मिसालें भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहली मिसालें पढ़ी, इसमें से चंद मिसालें हम देख लेते हैं ताकि बाकी प्रैक्टिस में देख लें। अलिफ उ, बा बू, सा सू, दौद दू, तौ तू, ऐन उ। तो आपने देखा कि किस तरह एक बगैर मुतहर्रक हर्फ के ऊपर हरकत आने में से उस हर्फ में क्या फर्क पड़ता है। तो अभी हमने फतह, कसरा और दम्मा की कुछ मिसालें देखी हैं। जज़ाकुमुल्लाह मोहित साहब, आज का जो हमारा दूसरा लेसन है वो है सुकून या जज्म के मुतालिक। तो उसके लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ रफिया मिसाल से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुकून या जज्म की अलामत के मुताल्लिक़ आज हम बात करेंगे आगे। सुकून की अलामत दाल की तरह होती है और ये हमेशा हरफ के ऊपर होती है। उर्दू में इसे जज्म भी कहते हैं। कोई भी हरफ जिस पर सुकून की हरकत हो उसे साकिन या मजदूम कहते हैं। किसी भी साकिन हरफ को हमेशा पिछले मुतहर्रिक हरफ के साथ मिलाकर ही पढ़ा जा सकता है, और सुकून की अलामत या साकिन हरूफ 1 सेकंड तक अपने मखरज पर मजबूती के साथ अदा होते हैं और आम तौर पर इन हरूफ की आवाज़ हिलती नहीं। नीज नोट, ये भी बात नोट रखें कि तफखीम और तरकीक यानी भारी और हल्की आवाज़ में अदा होने वाले हरूफ का भी हम ख्याल रखेंगे। तो अब इसकी हम देखते हैं आगे मिसालें। साकिन हरूफ अपनी अदायगी के लिहाज से बड़े मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसा कि हरूफ कलकला यानी 5 हरूफ जो कौफ, तौ, बा, जीम, दाल, कुतब जद जिन्हें कहते हैं, जिनको सुकून की अलामत के साथ हमेशा थोड़ी सी जुम्बश के साथ अदा किया जाता है। हरूफ मद्दा, 2 हरूफ मद्दा या मद्दा वाओ मद्दा सुकून की अलामत के साथ थोड़ा लंबा करके 2 सेकंड तक करके अदा होते हैं। हरूफ लीन, 2 हरूफ लीन, या लीन और वाओ लीन। लीन का मतलब है कि नरमी के साथ अदा होने वाले ये हरूफ हैं। जब इन या और वाओ से पहले हरफ पर जब फतह होगी तो ये हरूफ लीन कहलाएंगे उस वक्त। तो उनको नरमी के साथ आवाज़ को गोलाई के साथ थोड़ा सा लंबा अदा करते हैं। साकिन हमदा, साकिन हमदा को हल्के झटके के साथ अदा किया जाता है। इसी तरह मीम साकिन और नून साकिन के मुख्तलिफ कवायद हम आगे जाकर पढ़ेंगे। इसके अलावा जब अलिफ हमदा जो साकिन है और आइन पर जब सुकून की अलामत हो, इसमें भी मुख्तलिफ उसकी अदायगी होती है। तो आगे है साकिन लाम को मजबूती के साथ बगैर हलाए 1 सेकंड तक पढ़ना, जैसे अल, हम, दू। तो जैसा कि आपको पता है मीम कंडीशनल आवाज लंबी होती है जब मीम के बाद साकिन के बाद बा हो या मीम पर तशदीद हो, वरना मीम साकिन को हम 1 सेकंड तक मजबूती के साथ अदायगी होगी। अलहमदु। इसी तरह आगे साकिन हरफ बा पर कलकला करते हुए हल्की जुम्बश के साथ अदा करना। कोई भी जब कलकला वाला हरफ होगा तो वो इसी सूरत में अदा किया जाएगा। सुबहानका, तो ये सुबहानका नहीं होगा, सुबहानका। आगे साकिन हरफ या मद्दा को थोड़ा सा खींचकर 2 सेकंड लंबा करके पढ़ना।
العالمین، یہاں دیکھیں یا پر سکون کی علامت ہے، جزم ہے، تو آگے جو نون پر فتح جب ہم جہاں وقف کرتے ہیں تو العالمین، یعنی آخری جو وہ تھوڑا سا لمبا کر کے کھینچتے ہیں۔ آگے ہے ساکن حمزہ کو ہلکے جھٹکے کے ساتھ حلق کے نچلے حصے سے ادا کرنا۔ تو یہاں عام طور مکسنگ ہوتی ہے کہ حمزہ کو بعض دفعہ آئین کا تلفظ ادا کر دیا جاتا ہے اور بعض دفعہ آئین کو حمزہ میں چینج کر، یہاں ہوگا یؤمنون، اگر ہم پڑھیں گے یؤمنون تو وہ غلط ہوگا، وہ نرمی ہو جائے گی، سختی ہوگی، اس میں جھٹکا ہوگا یؤمنون۔ تو میم ساکن کے بعد اگر میم مشدد یا حرف با آئے تو پھر بالترتیب ادغام اور اخفاء کے قواعد کو مد نظر رکھیں گے، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کی ہے۔ اب سکون یا جزم کی ادائیگی، الحمد، الحمد، استکبر، استکبر، تو یہاں کاف جو ہے یہ کیونکہ کرکلا بنی عام طور پہ غلطی بات ہوتی ہے، استکبر، تو یہاں پر کرکلا نہیں ہوگا، سختی کے ساتھ، تک مضبوطی کے ساتھ، استکبر۔ آگے انزلناہ، انزلناہ، البلدی، البلدی، تو یہاں البلدی نہیں، غلط ہوگا، لام جب لام پر سکون کی علامت ہوگی تو کبھی بھی اس کو لمبا نہیں کھینچتا، مضبوطی کے ساتھ جوڑ کے البلدی۔ اسی طرح احسنی، احسنی، تو بعد دفعہ آہا نہ ہو، احسنی، ہاں اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ آگے الکتاب، الکتاب، انعمت، تو یہ تا بری کا آواز میں ہوگا اور ام پر وال بری ہوگی، نہ نون پر، انعمت، تو آئین کی ادائیگی ہوگی انعمت، تو انعمت نہ ہو، انعمت۔ اسی طرح یہ ہے فا آ، پہلا ساؤنڈ فا، دوسرا آ، تو بعد اب اس کو فا پڑھ دیا جاتا ہے تو یہ آواز لمبی نہیں ہوگی کیونکہ الف پر اپنی حرکت ہے، فا آ سر نہ، فا اثرن، فا اثرن، تو یہ ہے جنم کی ادائیگی کے متعلق مثالیں۔ حمزہ ساکن، الفاظ قرآنیہ میں بعض اوقات حمزہ سکون کی علامت کے ساتھ آتا ہے۔ ساکن حمزہ کو ہمیشہ ہلکے جھٹکے کے ساتھ حلق کے نچلے حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ حمزہ کی آواز آئین کی طرح ادا نہ ہو، جو کہ بغیر کسی جھٹکے کے نرمی کے ساتھ حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ الف پر جب بھی کوئی علامت آئے تو حمزہ الف کہلاتا ہے اور اصل حمزہ کی آواز کی طرح ادا ہوتا ہے، جیسے ا، ای، او، او۔ حمزہ ایک بڑا منفرد عربی حرف ہے جو کہ قرآن میں مختلف شکل میں پایا جاتا ہے، جیسے یہ حمزہ پر سکون کی علامت دیکھ رہے ہیں۔ آگے جو الف حمزہ، یہ بھی حمزہ کی علامت الف حمزہ ہی کہلاتا ہے۔ آگے پھر یہ الف کے اوپر بھی حمزہ ہے، الف حمزہ کے اوپر سکون کی علامت ہے۔ پھر یا پر حمزہ کی علامت ہے، تو یہاں بھی دیکھیں نیچے یا ہے، اوپر حمزہ ہے، تو ہاں حمزہ کا تلفظ پڑھتے وقت ادا کریں گے، یا یہاں پر سائلنٹ ہوگا، کیونکہ اسی طرح آگے واو ہے، واو کے اوپر حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر سکون کی علامت ہے، تو یہاں بھی واو سائلنٹ ہوگا اور حمزہ کی علامت ادائیگی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور میں تھوڑی چیز میں کریکشن کر دوں کہ جو الف ہے، جب ہم کہتے ہیں الف، تو الف نہیں ہوگا، یہ ہوگا الف۔ تو یہ ہے حمزہ ساکن کی جو تشریح۔ آگے حمزہ ساکن کی ادائیگی، تو یہ دیکھیں پہلے تھک لیٹر ہے، ساتھ الف حمزہ پر جزم کی علامات، یہ ہوگا تو، تو جھٹکے کے ساتھ، اخ تو نا، اخ تو نا، مأکولن، تو یہ اگر کہیں گے معقولن یا معقولن تو دونوں طرح غلط ہوگا،
ہلکا جھٹکا مأکولن نأخذ وأتونی یأمرکم جئتنا تعلمون. تو ایک آن کے ساتھ بھی تعلمون، تو وہ نرمی ہوگی اس میں تعلمون. تو یہ جب الف حمزہ ہوگا تعلمون. آ گیا بو، آگے با کے بعد حمزہ بی سما، آگے تا پر تمام پر حمزہ، باؤ کے اوپر حمزہ، حمزہ کے اوپر جزم. تو حمزہ کو ہم پڑھیں گے ساتھ تو مینون تم. تو یہاں بھی اسا تم نہیں ہوگا یا اسا تم نہیں ہوگا، اسا تم. رو، ایک کافر کا کلکلا، ایک رو. تو یہ تھی حمزہ ساکن کی ادائیگی کی مثالیں. جزاکم اللہ رفیع صاحب. اب میں انشاءاللہ تعالی ہم پریکٹس کی طرف چلتے ہیں، تو آپ پلیز ہاتھ کھڑا کریں جو پڑھنا چاہتے ہیں. تو ہم پہلے آج فتح کسرہ دمہ کی علامت حرکات کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں. تو اور دوسرا یہ جو ہے آپ کا تفخیم اور ترکیب، یہ دونوں پریکٹس ہم نے کرنی ہے. تو میں باری باری ریکویسٹ کروں گا، تو آپ پلیز جو پڑھ لیں وہ پھر اپنا ہاتھ نیچے کر لیں تاکہ نا باقیوں کو موقع ملے. ہمارے پاس ابھی 20 منٹ سے زیادہ ہے، تو میں کچھ چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا اس میں شامل ہوں. اور یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ یہ اس چیز سے نہ گھبرانا، کیونکہ آپ جب تک پڑھیں گے نہیں غلطی ٹھیک نہیں ہوگی. اور 100% کی نہ ہم ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں، نہ ہم خود 100% کریکٹ پڑھ سکتے ہیں ابھی. تو اس لیے آپ نے اس چیز سے نہیں گھبرانا، صرف آپ نے کوشش کرنی ہے اور اس کو پڑھنا ہے ضرور، آپ نے اس میں شامل ضرور ہونا ہے. تو اب سب سے پہلے 5565 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز آپ یہ پڑھیں پہلی 2 لائنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اب آپ نے سوری، ایک تو آپ نے تھک اور تھن حروف کا، ہلکے اور بھاری حروف کا خیال رکھنا ہے اور حرکات کا خیال رکھنا ہے، ایک سیکنڈ سے زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول یکونی سئل افک سقط قرع تصل. یہ پہلا حرف دوبارہ پڑھیں دوسری لائن کا. حمزہ کو حمزہ آئین میں چینج نہ ہو پلیز. جی قرع نہیں، قرئ قرع تصل کبر سبل برق. جزاکم اللہ. 1 منٹ اب مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ والا الف ٹھیک ہے یا تھن ہے؟ یہ تھن ہوگا. ہلکی آواز میں پڑھا جانے والا. غشاوہ کون سا حرف اس میں ٹھیک ہے؟ اس میں غین ہے. غین ہے. اور اس میں کون سے حروف ٹھیک ہے؟ اس میں صاد اور الف. صاد اور الف بھی ٹھیک ہے. جو صاد کے ساتھ جو الف ہے وہ اب صاد. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اس میں بتائیں کون سے ٹھیک ہے؟ اس میں خے ہے، خا. خیر نہیں کہنا ہے، خا. جی خا ہے جی. اور جی بس وہی ہے. را نہیں ہے؟ نہیں وہ نہیں ہے. کیوں؟ را کیونکہ اس کے نیچے زیر کسرہ ہے. ویل ڈن. جزاکم اللہ، تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ ون. اب آپ نیچے کر لیں. 5605 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز. نہیں 5531 ہو گیا. چلے آپ پڑھیں پلیز، یہ تیسری لائن.
अस्सलाम वालेकुम 5531 चले आप नहीं पढ़ रहे तो फिर 5605 मैंने आपको अनम्यूट किया दोबारा प्लीज आप पढ़े 5605 Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह प्लीज या أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تطيع नहीं ये यहाँ से مثل تصف يهيني ذبح أذن पढ़े दूसरी लाइन تطيع تذر فعل قتل لعن. अच्छा जज़ाकल्लाह। अच्छा अब मुझे अब देखें इसकी कुरान करीम की खूबी ये है कि अब आप मुझे बताएं कि ये 2 लाइनों में आपने जल्दी से बताएं कि थिक हरूफ भारी आवाज में अदा होने वाले हरूफ कौन से हैं। पहली लाइन देखें ना अब अच्छा वो चलेगी हमें 5586 मैंने आपको अनम्यूट किया प्लीज आप पढ़ें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी ये आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ुकिरा लकुम हसुबा सॉरी हसाबु हसाबु हसुबु नहीं हसवा हसबु हुदिया गुलिबाती फ़अकलहु जअलहु। इसको दोबारा पढ़ें जरा, हु को छोटा रखें, हु दोबारा पढ़ें प्लीज। जअलहु फ़अख़ज़हु फ़अलिमहु लाल दोबारा फ़अजिदु ये भी दोबारा पढ़ें ये लअलिमहु सॉरी लअलिमहु लअजिदु। तो इन दोनों लाइनों में कौन से हरूफ जो वो तफहीम है पढ़े जाने वाले हैं। थिक लेटर जो आप पूछ रहे हैं जी इसमें खा है, ये जो सेकंड लाइन है उसमें खा है जी फ़अख़ज़ा। हाँ जी और ऊपर वाली लाइन में गाइन गुलिबाती। शुरू से देखें, शुरू से पहले लफ्ज़ से देखें, शुरू इधर करें। से ऐसे चले ना जी ठीक है। ये तीसरा स्वाद जी हाँ जी और ये लास्ट वाला गाइन और अच्छा। दूसरी लाइन में खा। पहली लाइन में शुरू लफ्ज़ में देखें, शुरू लफ्ज़ में शुरू में पहले खाने में जो लफ्ज़ है जो उसमें देखें कौन हाँ सा जी है। सॉरी रा हाँ जी ज़ुकी रा हाँ जी हाँ जी। पहला रा है जी पहला रा है फिर सौत है उसी लाइन में और फिर गाइन है उसी लाइन में और फिर नीचे जब हम आते हैं तो ये है खा है। देखें ना ये मशरूत है रा क्योंकि जी ये फतह के साथ है तो इसलिए हमने इसको तफहीम अदा करना है। चले अब जी। कुरान करीम में देखते हैं इसमें बताएं ये 2 लाइनों में बताएं कौन कौन से हैं शुरू से आगे आगे चलते जाए। इसमें ये है अज़वाज मुतहर जो ता है इसमें पहली लाइन में जी मुतहर है और सेकंड में खालिदून खा है और फिर इसी आयत जब खत्म होती है अल्लाह से ये लाम जलाला है ये ठीक पढ़ा जाएगा जी
اور یہ ضاد جو ہے یوزریبا یہ ٹھیک پڑھا جائے گا. یہ دو اچھا. اور یہ الف یہ والا الف یہ ٹھیک نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ میم جو ہے وہ ہلکی یا باریک آواز میں ادا کیے جانے والا لیٹر ہے. ویل ڈن جزاکم اللہ. تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ ون دیکھتے ہیں. جی شکریہ بہت بہت. 555559 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا پلیز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کہاں سے یہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں جو تعوذ اور بسم اللہ ہے اعوذ باللہ باللہ اس کو بھاری نہیں کریں گے کیونکہ الف اللہ کے نام سے پہلے با کے نیچے کسرہ ہے تو باللہ. اسی طرح بسم اللہ یہ بھی ملہ بسم اللہ. دوبارہ پلیز آپ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَبُہِتَ آلِدُ فتو نہیں جھٹکا نہیں اس نے فتوبیہ سمپل. فتوبع ومثل کلمۃ کاف کو باریک پڑھیں گے. کلمۃ کلمۃ فتحت جیسے اس تی کو پڑھ رہے ہیں اس کو بھی صحیح پڑھے نا. دونوں ایک ہی لیٹر ہیں. فتحت ادو داکا آئی زوکا اما لوکا و دیا. یہ دوبارہ بولیں ذرا. او نہیں او نہیں بو واو کے اوپر دمہ ہے بو. دیا. چلیں بہت شکریہ آپ کا. جزاکم اللہ. اب میں نے 5007 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ پلیز یہ دو لائنیں پڑھیں. ونوریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونوریہ لقضیہ وحسن ویحب. نہیں آپ نے دیکھا نا حرکت تبدیل کر دی. وحسن جی ویحب ومثل وبہت وجمع وقتل وأدقم لنوریک. یہ آپ نے اچھا پڑھا کیونکہ یہ 4-5 حروف ہیں اور سب کو ایک جتنا ٹائم دینا تھا. آپ نے پوری کوشش کی کہ ان کو آپ نے ایک جیسا ٹائم دینا ہے. اچھا اب آپ بتائیں ان دو لائنوں میں شروع سے چلتے جائیں اور ٹھیک حروف آئیڈینٹیفائی کریں پلیز. قاف اور الف. کاف اور الف دونوں ٹھیک ہے. لام نہیں ٹھیک اس کے اوپر فتح ہے. نہیں لام نہیں. اچھا چلیں ویل ڈن. صادقین سو جی اور قین میں قاف. جی قالو قاف اور الف قاف اور الف بس یہی ہے.
चले, शुक्रिया बहुत बहुत आपका, जज़ाकुमुल्लाह, वेल डन। जज़ाकल्लाह। चले, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन है। 5622, मैंने आपको अनम्यूट किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी पढ़े। ये शुरू से पढ़ना है। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा कुतिबा जुइला जुइला यासिलु यासिलु बुहिता बुहिता। चलिए, शुक्रिया। अब आपसे हर हर पेज, ये 2 लाइनें आपके लिए हैं, आप प्लीज बताएं कौन कौन से हरूफ ठीक है भारी आवाज में दावने वाले। जी, फर्स्ट लाइन में जो खौफुन में जो है ना, खा वो है थिक, जी। और फिर सेकंड लाइन में जो है असहाब, ये इसका स्वाद जो है ना असहाबुन नार के अंदर वो, जी, और बस यही है। यही है, एक और होना चाहिए। हम्म, ये क्या है? ये रू जो है, हाँ जी ये है मशरूत है ना। ये देखें, काफा। हाँ, इसीलिए इसका मकसद इसका ये था कि कुरान करीम में हमें फौरी तौर पर देख के हरूफ का पहचान होनी चाहिए कि हमने देखना है कौन सा भारी आवाज में दावने वाला, कौन सा हल्की आवाज में। तो इसलिए मैंने कहा था कि इस तरह का प्लेन कुरान करीम लें और एक एक पेज पे आप इस तरह देखती जाएं, हाईलाइट कर लें या देख के सिर्फ नोट करती हैं, तो बड़ी प्रैक्टिस होगी आपकी इंशाल्लाह ताला। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। चले, अब नेक्स्ट मैं करता हूँ 5512, मैंने आपको अनम्यूट किया। 5512। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फुइला यहबु कुतिला सुइला जुमिआ कुतिबा नुक़िरा नजिदु सुक़िता दुइया। जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा पढ़ा आपने, लेकिन ना जब फतह आखिरी, जब ना मुमूमन गलतियां होती हैं, जब हम आखिरी फतह पे या हा लगाने की कोशिश करते हैं, उसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, तो उस पे थोड़ा सा आपने देखना है कि या इस तरह ना हो। अब आप ये 3 लाइनें आपके लिए पेश है, आप इनमें से बताएं कौन से हरूफ भारी आवाज वाले हैं। का ज़ाद ज़ा जी। लल आलमी तकू वत्तकू का काफ क़ा कू काफ, ठीक है। यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु का काफ मिनहा शफ़ाअतुन तुवा ला युख़ज़ु मिनहा अदलुन वला। अभी रफी साहब ने बताया था कि जब हमजा, मैंने इस लेसन में बताया था कि हमजा बड़ा स्पेशल लेटर है, वो बाज दफा मुख्तलिफ हरूफ के ऊपर आता है। तो जब भी किसी या वाव या अलिफ के ऊपर आता है, तो आपने फिर उस हरफ को भूल जाना है। हमजा की ही आवाज है, या यू नहीं हो सकता, यू, ठीक है, झटके के साथ। वाव को बिल्कुल भूल जाए। अगर ये हमजा ना होता, हमजा को यहाँ से निकाल दें, बिल्कुल सिर्फ हमजा को यहाँ से निकाल दें, तो फिर ये हरूफुल मद्दा बन जाएगा, फिर यू आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ही इस हमजा यहाँ पे आया, तो उसने वो हरूफुल मद्दा का कायदा खत्म कर दिया और यू झटके के साथ थोड़ा सा आपने दाखिल। ठीक है, खा और ज़ा दोनों जो हैं ये भी मोटे हैं, भारी हैं। खा के बाद कौन सा बताया आपने? ज़ा ज़ा कहाँ पे है? खा और ज़ा
یہ موٹا ہوتا ہے؟ ہاں جی. عدل ولہم ینصرون میں سواد. نہیں، یہ کب سے موٹا ہونا شروع ہو گیا ہے؟ زوال کو ہم موٹا نہیں کرتے. نہیں، وہ 7 حروف کون سے ہیں؟ آپ 7 حروف بتائیں گے جو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، وہ فوراً تو ذہن میں نہیں آئیں گے. وہ کوشش کریں نا. خا ضاد دود غائن کا، اور یہ زال تو اس میں نہیں ہے نا. زا ہے وہ جو تو کے شیپ والا ہوتا ہے نقطے کے ساتھ، وہ ہے، یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ویل ڈن، جزاکم اللہ، ایکسیلنٹ. اب ایک لاسٹ میں صرف لاسٹ لائن آپ کس پڑھیں؟ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نفق قریء خا خا ٹھیک ہے نا. نفق، جی نفق قریء خبث نو ابوسا سوری خبث خلق قدیہ نزوری طبیع اخر تذیر حسنا. اچھا، ان 2 لائنوں میں را آیا مختلف جگہوں پہ. کون سا را تھک ہے اور کون سا تھن ہے؟ ہاں جی، یہاں پہ یہ کوریا میں تھن ہے کیونکہ اس کے نیچے کسرہ ہے، اور جی. اسی طرح نزوری میں را تھن ہے کیونکہ اس کے نیچے کسرہ ہے. اخارو یہ یہاں پہ تھک ہے کیونکہ اس کے اوپر دم ہے. تعذیرو اچھا، یہاں پہ بھی تھک ہے کیونکہ اس کے اوپر دم ہے. اب آپ نے یہ دونوں حروف پڑھنے ہیں وقف کے ساتھ. آپ یہ سمجھیں کہ را پہ سکون آ گیا ہے. ٹھیک ہے، جی ٹھیک. اب را کیسے پڑھنا ہے دونوں میں؟ اخر تعذیر. بالکل، پہلا ٹھیک ہے، دوسرا جی تذیر تھن ہے، را کی آواز. جی لاسٹ آپ کے یار یہ 2 لائنیں، ان میں شروع سے آپ پلیز بتائیں کہ کون سے حروف تفخیم پڑھے جانے والے ہیں اور کون سے ترکیب. سوری، ترکیب نہیں، صرف تفخیم. تو بہت زیادہ ہو جائیں گے پھر. جی، تو جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو یہ بات ہی جی زکنا قاف جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور یہ زو بھی نظام یس. ابھی 1 منٹ پہلے تو ان کو بتایا کہ یہ والا زو یہ ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. زال والا زال اور زا وہ دونوں تھن ہے. زو یہ والا تو کی شیپ جو ہوتی ہے یہ والا ٹھیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ دوسری لائن میں بھی یہ پہلے یس جو آیا وہ بھی ٹھیک ہے. جی. اور اس کلنا کاف جو ہے وہ ٹھیک ہے. خا ٹھیک ہے. خلو قاف آگے کاری جاتا، قاف ٹھیک ہے. ہاں بس یہی ہے. ایک اور مس کر دیا. یہ را کون سا ہے؟ ہاں را کر، اس کے اوپر تو سکون ہے، نہ فتح ہے نہ دم ہے. تو جب سکون ہو تو پھر کیا دیکھتے ہیں؟ را کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس نے تھک پڑا جانا یا تھن پڑا جانا، اور تفخیم یا ترکیب؟ بتا دیں، یہ نہیں مجھے پتا. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ پچھلے والے حرف کے اوپر کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ. یہ دیکھیں فتح ہے نا، جی تو یہ اس نے بھی پھر بھاری آواز میں پڑھا جانا ہے. اچھا، یہ چند ایک پہلے اسٹوڈنٹس کو آپ بتا رہے تھے الف کا کہ وہ تھن یا وہ تھک جو پڑھنا ہوتا ہے،
وہ ایکسپلین کیا ہوا ہے یدثر القرآن قاعدے میں، اس کا ہے ایکسپلینیشن دی ہوئی؟ ہاں جی وہ میں چلے میں پھر وہاں سے پڑھ لوں گی، وہ مجھے پچھلی نہیں دونوں پتا تھا۔ کلاسیں بھی آپ دیکھ لیں۔ اب یوٹیوب پہ آپ پہلی دوسری ساری کلاسیں جو ہے نا شروع کی، وہ یوٹیوب پہ اب آ گئی ہیں، تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس میں وہ ڈیٹیل میں پچھلے لیسن میں بتایا گیا تھا کہ الف نے کہاں پہ بھاری پڑھا جانا ہے، کہاں پہ ہلکی آواز میں پڑھا جانا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ہاں بہت اس میں یس قرآن میں ایکسپلین نہیں کیا گیا ہمارا صاحب، یہ والی الف جو آپ نے بتایا۔ تحصیل القرآن تحسین میں نہیں القرآن کہہ رہے تھے نا وہ، جی، انہوں نے یس تحصیل القرآن نہیں القرآن، کہا۔ تحصیل القرآن کا ہاں جی اس میں ہے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا دے۔ تو اب آخر پہ رفیع صاحب آپ پلیز دعا پڑھ دیں تو پھر ہم اختتام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے میرے خدا مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔